سورۃ الصافات کی آیت نمبر 19 ہے۔ الحمدللہ وکفی سلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون فإنما هي زجرة واحدة، کوئی شک نہیں کہ یہ ایک ہی ڈانٹ ہوگی۔ فَإِذَا هُمْ يَنظُرُونَ، تو اچانک ہی یہ سب کھڑے دیکھ رہے ہوں گے۔ وَقَالُوا يَا وَيْلَنَا، اور کہیں گے ہائے ہماری بربادی۔ هَذَا يَوْمُ الدِّينِ، یہ تو وہی انصاف کا دن ہے۔ هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ، یہ وہی فیصلوں کا دن ہے۔ الذی کنتم بہ تکذبون، جس کو تم جھوٹا قرار دیا کرتے تھے۔ احشروا الذین ظلموا وازواجہم، جمع کرو ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیے اور ان کے ہم جولیوں کو بھی۔ وما کانوا یعبدون، اور جس کی وہ عبادت کرتے تھے ان کو بھی۔ من دون اللہ، اللہ کے سوا۔ فاہدوہم الی صراط الجحیم، بس ان سب کو ہانک کے لے چلو جہنم کے راستے کی طرف۔ وقفوہم، اور ان کو ذرا ٹھہراؤ۔ انہم مسئولون، ان سے سوال کیا جائے گا۔ ما لکم لا تناصرون، کیا ہو گیا ہے تمہیں آج تم ایک دوسرے کی مدد نہیں کر رہے۔ بل ہم اليوم مستسلمون، بلکہ وہ اس دن ایک دوسرے کو سپرد کر رہے ہوں گے۔ ان آیات مبارکہ میں بھی اللہ رب العالمین نے آخرت کے کچھ مناظر بیان فرمائے ہیں، جیسا کہ گزشتہ درس میں آپ حضرات سماعت فرما چکے۔ اللہ پاک نے مرنے کے بعد کی زندگی کو بیان فرمایا۔ میرے محترم دوستو، اللہ پاک کا لاکھا کروڑہا شکر ہے کہ اس نے ہمیں ان بندوں میں شامل کیا ہے جو آخرت پہ یقین رکھتے ہیں، ورنہ آج بھی ایک بہت بڑی انسانیت ایسی دنیا میں موجود ہے جن کے دل دماغ میں مرنے کے بعد دوبارہ زندگی کا تصور ہی نہیں۔ وہ مانتے ہی نہیں کہ مرنے کے بعد پھر کیسی زندگی۔ اللہ پاک نے اس کے متعلق بیان کیا کہ وہ کیسے آئے گی، کس طرح آئے گی، اور اس کے بعد پھر کیا مناظر ہوں گے۔ فرمایا جب وہ قیامت کا بگل بجے گا تو کوئی لمبے چوڑے انتظامات نہیں کرنے پڑیں گے۔ انسان سوچتا ہے نا بھی اربوں انسان ہیں، آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک دنیا سے کتنے انسان آئے اور چلے گئے اور اب موجود ہیں، اور قیامت تک کتنے آئیں گے۔
تو سب ایک دفعہ کیسے اکٹھے ہوں گے؟ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ مجھے اس کے لیے کوئی انتظامات نہیں کرنے پڑیں گے، کوئی پولیس یا فوج نہیں بلانی پڑے گی، کوئی مجھے ایسے جو ہے وہ پاپڑ نہیں بیلنے پڑیں گے کہ اب ان کو کون اور کیسے اکٹھا کرے۔ اللہ فرماتے فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ، یہ ایک ہی للکار ہوگی۔ زجرہ کہتے ہیں اس آواز کو جب کسی انسان نے جانور رکھے ہوں، باڑا ہو اس کا جانور ہوگا، اور اس میں 20 نہیں سینکڑوں جانور ہوں، تو ایک آواز وہ لگاتا ہے، وہ جانور سارے اس کی آواز پہ اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ جن لوگوں نے جانور رکھے ہیں وہ جانتے ہیں اس بات۔ ایک مخصوص آواز اس نے نکالی نہیں، جانور اس کی آواز پہ سارے اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ پھر وہ چل رہے ہوتے ہیں، ادھر ادھر پھر رہے ہوتے ہیں، وہ ایک آواز لگاتا ہے اور سارے اس کی آواز پہ اکٹھے ہو کے آگے کو چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اسی طرح کی ایک للکر بجے گی، ایک للکار ماری جائے گی، زجرتن، ایک ہی آواز آئے گی، فَإِذَا هُمْ يَنظُرُونَ، یہ سب کے سب اٹھ کے کھڑے حیران ہو کے دیکھتے رہ جائیں گے، یہ کیا ہو گیا؟ سور میں پھونک ماری جائے گی۔ قرآن کریم میں اس کو نفخہ ثانیہ کہا گیا، دوسرا نفخہ۔ ایک دفعہ جب سور میں پھونک ماری جائے گی تو سب کے سب بے ہوش ہو جائیں گے، پھر مر جائیں گے، ایک موت کا سکوت طاری ہو جائے گا۔ اور اس زمانے میں اللہ پاک پوچھیں گے لمن الملک اليوم، بتاؤ آج کس کی بادشاہت ہے، آج کس کی بادشاہت ہے؟ کوئی ایک انسان جواب دینے والا نہیں ہوگا، سی کی آواز بھی نہیں ہوگی، ہر طرف سناٹا اور خاموشی۔ اللہ خود ہی جواب دیں گے للہ الواحد القہار، آج اس اکیلے اللہ کی بادشاہت ہے جو سب پہ غالب اور زبردست ہے۔ پھر اس کے بعد 40 سال کے بعد دوسرا نفخہ ہوگا، یہ دوسرے نفخے کی زجر ہوگی، ڈانٹ ہوگی، للکار ہوگی کہ جب سب کھڑے ہو کے ینظرون، دیکھنے لگ جائیں گے۔ دیکھنے سے مراد یہ نہیں کہ پہلے نابینا ہوں گے، دیکھنے کا مطلب یہ کہ سب کھڑے ہو کے حیران ہو کے دیکھنے لگ جائیں گے، آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائے گی۔ اور پھر جب یقین آ جائے گا کہ یہ تو وہی دن ہے جس دن کے بارے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتایا کرتے تھے کہ بھئی وہ قیامت کا دن آنے والا ہے، وہ انصاف کا دن آنے والا ہے، وہ دن آئے گا جب ظالم کو ظلم کا بدلہ ملے گا اور صبر کرنے والے کو صبر کا اجر ملے گا۔ یہ وہ دن آ گیا ہے، تو پھر کہیں گے یا ویلنا، ہائے ہماری بربادی، ہائے ہماری ہلاکت، ھذا یوم الدین، یہ تو وہی انصاف کا دن آ گیا، وہی انصاف کا دن آ گیا۔ تو فرشتوں کی زبانی اعلان کیا جائے گا یہ صرف انصاف کا دن ہی نہیں، ھذا یوم الفصل، یہ فیصلوں کا بھی دن ہے، یہ جدائی کا بھی دن ہے۔ آج مجرموں کو الگ کیا جائے گا، مومنوں کو الگ کیا جائے گا، ایمان والے اللہ کی مہمان خانے میں ہوں گے اور مجرم اللہ کے جیل خانے کے اندر ہوں گے۔ ھذا یوم الفصل، اور فرمایا الذی کنتم بہ تکذبون، یہ وہی فیصلے کا دن ہے جس کو تم کہتے تھے کہ جھوٹ ہے، تم کہتے تھے کوئی آخرت نہیں، تم کہتے تھے مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں، تم کہا کرتے تھے ان بوسیدہ ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا جب یہ بالکل پاؤڈر بن چکی ہوں گی۔ یہ وہی فیصلے کا دن ہے، وہی انصاف کا دن ہے۔ اللہ پاک پھر اعلان کریں گے، فرشتوں کو حکم ہوگا احشروا الذین ظلموا وازواجہم، ظالموں کو بھی جمع کرو، ان کے ازواج کو بھی جمع کرو۔ ازواج کا لفظ
عام طور پہ خاوند اور بیوی کے لیے بولا جاتا ہے۔ یہ بیوی ہے، اس کا زوج کون سا ہے؟ یہ فلاں اس کا زوج ہے۔ یہ خاوند ہے، اس کی زوجہ کون سی ہے؟ فلاں اس کی زوجہ ہے۔ تو یہ ازواج کا لفظ خاوند اور بیوی کے لیے عموماً بولا جاتا ہے۔ یہاں فرمایا کہ ان کو بھی جمع کرو، ان کی ازواج کو بھی جمع کرو۔ تو بعض علماء مفسرین تو فرماتے ہیں کہ جو ظالم ہوں گے اور ان کی بیویاں ہوں گی جو ظالمہ ہی ہوں گی، یہ سب ایک جگہ پہ اکٹھے کیے جائیں گے۔ اگر بیوی مشرکہ ہے، خاوند بھی مشرک ہے، تو ان سب کو ایک جگہ پہ اکٹھا کیا جائے گا۔ اگر کہیں ایسا ہوا کہ بیوی ایمان والی ہے اور خاوند کافر ہے، تو وہ تو ظاہر ہے دنیا کے اندر ان کا نکاح ہی ختم ہو جاتا ہے، آخرت میں بھی وہ خاوند اور بیوی بن کے نہیں رہیں گے، وہ الگ ہو جائیں گے۔ لیکن جن کا عقیدہ دنیا میں ایک ہے، خاوند اور بیوی کا، ان کو اکٹھا کیا جائے گا۔ دوسرے بعض مفسرین فرماتے یہاں ازواج سے مراد خاوند بیوی نہیں، بلکہ یہاں ازواج سے مراد ایک جیسے کام کرنے والے، ایک جیسے حرکتیں کرنے والے۔ جیسے دنیا کے اندر بھی ہوتا ہے کہ جو انسان جس کیٹیگری کا ہوتا ہے اس کا تعلق ویسے ہی لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ ہم کبھی شادیوں کے فنکشنوں میں چلے جائیں نا، عموماً تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ایسے فنکشن سے بچنے کی کوشش کریں، کیونکہ عام طور پہ وہاں بے دینی کی فضا ہوتی ہے۔ لیکن کبھی کہیں بہت قریبی عزیز ہوں یا کوئی زور سے کہے، مجبوراً کرے، تو پھر جانا بھی پڑتا ہے۔ تو ہم وہاں جا کے ٹیبل لگے ہوئے ہیں تو وہاں تلاش کرتے ہیں کہ بھئی کوئی ہمارے جیسا سادہ مولوی ہو، ہم اس کے پاس جا کے بیٹھتے ہیں۔ ہم اپنے جیسوں کو تلاش کر کے وہاں بیٹھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی طرح آپ حضرات بھی جب ایسے کسی فنکشن میں جائیں گے، آپ دیکھیں گے کہ یہاں میرا ہم ذہن کون سا ہے، میں اس کے پاس جا کے بیٹھ جاؤں۔ تو دنیا کے اندر بھی یہی ہوتا ہے، کند ہم جنس را بہم جنس پرواز، کبوتر با کبوتر باز باز، کہ ہر بندہ اپنے ہی ہم نشینوں سے، ہم جوڑیوں کے ساتھ ملنا بیٹھنا وہ پسند کرتا ہے۔ تو قیامت کے دن بھی اللہ اعلان کریں گے کہ آج مشرکوں کو مشرکوں کے ساتھ اکٹھا کرو، کافروں کو کافروں کے ساتھ اکٹھا کرو، منافقوں کو منافقوں کے ساتھ اکٹھا کرو، چوروں کو چوروں کے ساتھ اکٹھا کرو، ڈاکوؤں کو ڈاکوؤں کے ساتھ اکٹھا کرو، کرپٹ لوگوں کو کرپٹ لوگوں کے ساتھ اکٹھا کرو، زانی، بے حیا، بدکار، بد کردار، یہ سب ایک کیٹیگری کے لوگ، اللہ فرمائیں گے سب کو ایک ایک جگہ پہ الگ الگ جمع۔ ازواج سے مراد یہ بھی سب جمع ہوں گے، اور پھر ساتھ اللہ اعلان کریں گے وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، جن کی یہ عبادت کرتے ہیں اللہ کو چھوڑ کے، ان کو بھی سب کو اکٹھا کرو۔ یعنی ان کے جو جھوٹے خدا ہوں گے، کسی نے بتوں کو خدا بنایا، کسی نے کسی آستانے کو خدا بنایا، کسی نے گائے اور گھوڑے کو خدا بنایا، کسی نے جو ہے صلیب کو خدا بنایا، اور کسی نے امریکہ IMF کو بڑی طاقتوں کو خدا بنایا۔ اللہ فرمائیں گے جن کو انہوں نے اللہ بنایا ہے، معبود بنایا ہے، ان سب کو بھی ان کے ساتھ اکٹھا کرو۔ اس سے مقصود کیا ہے؟ ان کی اور زیادہ تذلیل، اہانت، تحقیر اور بے بسی کا اظہار۔ یہ دیکھو جن کو تم سمجھتے تھے ہمارے مشکل کشا ہے، یہ پڑے ہیں تمہارے ساتھ، یہ وہ پڑے ہیں تمہارے ساتھ، سب کو اکٹھا کرو۔ اور سب کو اکٹھا کر کے کیا فرمائیں گے؟ فَاهْدُوهُمْ إِلَى صِرَاطِ الْجَحِيمِ، ان کو ذرا لے چلو نا جہنم کے راستے کی طرف، جدھر کو جہنم ہے ان کو لے چلو۔ ہانک کے فرشتے پیچھے ہوں گے، یہ جانوروں کی طرح، گدھوں کی طرح، یہ بھیڑ بکریوں کی طرح، یہ آگے آگے ہوں گے، فرشتے ان کے پیچھے ان کو ہانک رہے ہوں گے، مار رہے ہوں گے، ان کو چلاتے ہوئے جہنم کی طرف لے جایا جائے گا۔ جب یہ پل صراط کے پاس پہنچیں گے تو
اللہ فرمائیں گے وقفوہم، ان کو ذرا روکو یہاں پہ، ان کو ٹھہراؤ ذرا یہاں پہ، انہم مسئولون، ان سے سوال کیا جائے گا۔ آج بے بسی ظاہر ہو رہی ہے، دنیا کے اندر بڑے بڑے پروٹوکول تھے، ان کے لیے غریب لوگوں کو روک دیا جاتا تھا، چوک بند ہے، کیا ہے کہ جناب وزیر صاحب کی گاڑی گزرنی، آدھا آدھا گھنٹہ ٹریفک بلا کے، کیا ہے کہ جناب مشیر صاحب کا ریلا آ رہا ہے، اب ان کے لیے راستے صاف کیے جاتے تھے، آج ان کو ذرا روکو نا، یا ان کو ٹھہراؤ، ان سے پوچھ گچھ تو کریں، یہ کس قسم کے لوگ بنے پھرتے تھے، تو وہاں ان کو ٹھہرا دیا جائے گا، تو پھر پوچھ گچھ کے بعد اللہ فرمائیں گے دنیا میں تو بڑا کہتے تھے ہم تمہارے ساتھ ہیں، قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں، مالکم لا تناصرون، آج کیا ہو گیا، ایک دوسرے کی مدد کیوں نہیں کر، آج کیوں ایک دوسرے کی مدد نہیں کر؟ یہ تمہارے ماننے والے بھی یہاں پہ، تمہارے پیچھے چلنے والے بھی یہاں، سردار بھی یہاں، چیلے اور چمچے بھی یہاں، رہبر اور رہنما بھی یہاں، کارکنان بھی یہاں، کیوں ایک دوسرے کی مدد نہیں کر رہے؟ اللہ فرماتے مدد کرنا تو دور کی بات، بل ہم الیوم مستسلمون، بلکہ یہ ایک دوسرے کو سپرد کر رہے ہو۔ صورتحال یہ ہوگی کہ یہ اللہ سے کہیں گے کہ یا اللہ ان کو لے لے ہمیں چھوڑ دے، ان کو پکڑ لے ہمیں چھوڑ دے۔ جیسے دنیا کے اندر کوئی بے وفا دوست ہو، مصیبت کا وقت آتا ہے تو وہ کیا کہتا ہے، اپنا آپ بچاؤ یار، چھڑو پرا دوستیاں رکھیڑا، دوستیاں دے وچ رکھے، اپنا آپ بچاؤ، یہ بے وفائی ہوتی ہے۔ دوست وہی ہوتا ہے جو مشکل کے اندر کام ہے۔ اللہ پاک فرمائیں گے کہ آج تم پہ مشکل آئی ہے، دنیا میں تم اللہ کو چھوڑ کے دوسروں کو سمجھتے تھے کہ یہ ہمارے مسئلے حل کریں گے، آج بتاؤ تمہارا مسئلہ کیوں نہیں حل ہو؟ یہ بے بسی ہوگی وہاں پہ۔ میرے محترم دوستو، آج دنیا کے اندر سب سے طاقتور انسان وہ ہے جس نے اللہ کی ذات کو ساتھ لیا، اللہ کو جس نے ساتھ لے لیا، اور جس کے ساتھ اللہ نہیں، وہ بڑی بڑی طاقتیں بھی جمع کر لے، اس کی طاقت کی ایک تنکے کے برابر بھی کوئی حیثیت نہیں۔ اس لیے میرے محترم دوستو، مجھے اور آپ کو اللہ رب العالمین کا ساتھ لینا ہے، اللہ کی توحید کو دل میں بسانا ہے، شرک کی ہر صورت سے بچنا ہے، ہر شکل سے بچنا ہے۔ اللہ ہمیں ہر طرح کے شرک سے محفوظ رکھے، ورنہ وہاں قیامت کے دن کی یہ ایک جھلکی، معمولی سی جھلکی اللہ نے دکھائی ہے کہ ان لوگوں کی کتنی بے بسی ہوگی کہ وہاں یہی عبادت کرنے والے یہ کہیں گے یا اللہ ہمارے ان جھوٹے خداؤں کو پکڑ لے ہمیں چھوڑ دے، اور یہ جھوٹے خدا کہیں گے کہ یا اللہ ان کو پکڑ لے ہمیں چھوڑ دے، ایک دوسرے کو سپرد کر رہے ہوں گے کہ ہماری جان چھوٹ جائے۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو اللہ کا ساتھ لینے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ کا ساتھ ملے گا کیسے؟ وہ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے ملے گا، آپ جیسی زندگی بنانے سے ملے گا۔ ہماری زندگی میں نماز ہو، ہماری زندگی میں سچائی ہو، ہماری زندگی میں امانت داری ہو، ہماری زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم والے اخلاق ہو، معاملات صاف ستھرے ہوں، ان چیزوں سے اللہ ہمیں ملے گا، اللہ کا محبوب ہمیں ملے گا۔ اور جب یہ ملیں گے تو پھر قیامت کے دن انشاءاللہ ستے خیرہ ہوں گے، ستے خیرے ہوں گے۔ لیکن اگر ہم نے ان کو ناراض کر دیا اور دنیا کو کہا کہ یہ ہمیں راضی، ہم سے راضی ہو جائے، تو میرے محترم دوستو یہاں بھی برباد ہوں گے، وہاں بھی برباد ہوں گے۔ اللہ ہمیں ایسی بربادی سے محفوظ رکھے، اپنا اور اپنے محبوب کا سچا تعلق نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ قیامت کی کچھ اور جھلکیاں اللہ پاک نے اگلی آیات میں بیان فرمائی، وہ انشاءاللہ اگلی فرصت میں آئے۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اللہم لک الحمد کما انت اہل، فصلی علی محمد کما انت اہل،
وافعل بنا ما أنت أهله فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والهدي والنية إنك على كل شيء قدير. اے اللہ پاک ہم سب کا زندگی بھر کے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ کبیرہ صغیرہ ظاہری باطنی اجتماعی انفرادی ہر قسم کے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ پاک جتنے لوگ بے گناہ جیلوں کے اندر قید ہیں اے اللہ ان کو رہائی نصیب فرما. ہمارے ایک برخوردار کے والد گرفتار ہیں دعا فرما اللہ پاک ان کو باعزت رہائی نصیب فرما. اے اللہ پاک سارے جو مشکلوں میں پھنسے ہوئے ہیں اے اللہ تو مشکل کشا ہے سب کی مشکلوں کو آسان فرما. اللہم ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم. وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا